اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہے تھے، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کرنا کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا۔ بے وقوف، اس سے محبت تو جتا پھرو، اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گی۔ پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی۔ اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے۔ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، اور وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے، لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دین دار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور ویسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ قاضی ایاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے۔ کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں۔ تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے، کہا مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے، کہا اماں مجھے نہ بتا، تیری بڑی مہربانی۔ گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو۔ بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں، انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر،
کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا تو پکانا ہمارے ذمے ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی۔ جب 2,000 آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے، سخت سردی میں بھی سخت گرمی میں بھی۔ سردی میں جب رات کو آٹا گونڈتے تھے ہم تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے، اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے، 2,000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا، کہتے کچی پکائی۔ بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی۔ اچھا، نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا، تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی، تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی، کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ، بڑی مزے کی کھیر، ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ ساری کھیر کھا گئے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا تھا، ہائے مر گئی، یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی، تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی، تو وہ اندھیرا سا تھا، تو چینی کے بجائے نا نمک ڈال دیا، اور دسترخوان پہ لے آئے، سب پی رہے، واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے، چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا۔ باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا، تو میں نے اس کہا چاچا آتے نو چاہ پی ماما، وہ آ گیا، اس نے پہلا گھونٹ بھرا، ہوئے تھا کوڑی ہے، اس نے بانڈا پھوڑ دیا۔ پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا، بانڈا پھوڑ دیا۔ کیا خوبصورت تربیت۔ 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رامن میں پڑھتے ہوئے، تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے نفیس، تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے، تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس روٹی تو بنا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا۔ حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز۔ اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی، اور اللہ کا فضل، اب تو خیر بھول بھلائیاں ہو گیا، ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، گرمیوں کا رمضان، تو میری آنکھ کھل گئی، تو سب سوئے پڑے، نوکر بھی گھر والے بھی، تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں، آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا، تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا، کو تیرا بھلا ہو جاوے، ایک ہی کیتا، میں کہا روز تم پکاتی ہو، آج میں پکا کے دے رہا ہوں، اس میں کیا ہے۔ تو میں نے روٹی پیش کی نا، تو مفتی صاحب نے 1-2 لقمے کھائے، تو میں وہ کھڑا سے کانپ رہا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا، کس نے پکائی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے پکائی، ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی۔ تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا۔ حوصلہ افزائی کرنا، برائیوں کو، ہماری معاشرت کیا ہے، 100 خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور 100 پہ کاٹا۔
100 نظر نہیں آتی، ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے۔ یہ گھر کا دین ہے، گھر کا دین ہے، یہ گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو، اس سے دل بڑھتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی ہیں، تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں، جہاد سے، تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، سارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ دوڑ لگائیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ سبحان اللہ، سارے عالم کا ہادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسی ہوتی۔ یہ مولوی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں، فتوے سے تھوڑا ہی چلتا ہے، وہ تو محبت سے چلتا ہے۔ تو فرمانا کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی۔ پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگے ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا ہذہ بتلک، کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، پہلے تو جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں، بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی، کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ گوشت بنتا تھا، تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوچتی، تو ساری تو ایک دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھی۔ تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے ایسے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور پیتی، وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے، ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیتی، تو جب رکھ دیتی تو اللہ کے نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے، اظہار ضروری، بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں، اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی کا خامن سے اظہار ضروری۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، ایتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے، شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا، عمر پیغام لائے، انکار کر دیا، علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ، آ کے بولی نہیں، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن، نہیں 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 نہیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے، باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہ بس پھر ہو گیا، ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ اب گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار،
حسن حسین کی ماں، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر! کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں؟ میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کر دیتا ہے ہن بھاویں تو من یا نہ من۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں، کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے۔ ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ وہ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نو لڑایا، کا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے۔ اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام، خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں۔ آپ نے کہا انسان تو ہے،
انسان تو ہے. اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. تو بھائیو تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا. تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے. اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا. اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں. دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں. کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا. میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا. تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے. میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا. اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اتنا سا کام ہے. اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو. ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامند کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی. میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے. دوسرا لائف کو بیلنس کیا میرے نبی نے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے اور کس طرح خوبصورت بنتا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہے. آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں، برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے. صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی. بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. شکایتوں سے ایک جہان بھرا پڑا ہے. آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں. صبر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ. اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے. سب سے مشکل رشتہ خامند اور بیوی ہے. سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری. ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، خامند اور بیوی کے لیے قرآن بھرا پڑا ہے. پوری سورت اتاری ہے اور سینکڑوں آیات اتاری. چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے. میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں انہی کا. میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا. میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں. اللہ ان کی قبر روشن کرے. خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات. اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. جہاد کا سفر کاروباری سفر نہیں، میرے نبی کا. اور چلنے لگے، اعلان ہوا کوچ کرو. سب نے سواریاں کس لیں، سامان کس لیا. یوں چلنے کا
حکم ہو رہا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا یوں دیکھا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھی، ہار کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار تلاش کریں، ہم پھر چلیں گے. تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد تے بہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل اگو لگ. میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو. اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے. جہاد کا سفر، اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی. اب سارے ہار تلاش کر رہے ہیں. کچھ دن چھپ گیا، ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند، چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے. اور آپ کے ماتھے پہ شکن، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبت ہے، اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گئی، کیڑی گل ہے یار. ایک لفظ نہیں فرمایا. سارے قافلے نے قیام کیا. عشاء تک تو پانی تھا، وضو کا پانی ختم ہو گیا. عشاء مغرب عشاء پڑی کٹھی تو پانی ختم ہو گیا. اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے. تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی. ویکھے تیری دھی دے مگر ساڑے نال کی بنی، ہن اسی نماز کی میں پڑھنی ہے، پانی تو ہے نہیں تے وضو کی میں کرنا ہے. اب ابو بکر کو غصہ چڑھا، ایک دم، وہ تو باپ تھے، وہ گھس گئے خیمے میں. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور اما جی ایسے بیٹھی تھی، آپ کو سارا دیکھ رہی ہوں. اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی، اور غصہ بھی چڑھا ہوا ہے، باپ بھی ہیں، تو اب مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا غصے میں باہر چلے. آپ کی آنکھ کھلی فجر پر تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کیسے کریں. سبحان اللہ، اللہ نے قانون بدل دیا. دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے، 1,24,000 نبی آئے، پانی نہ علی وضو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. میرے اللہ نے قرآن اتارا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اچھا میرے بندو پانی مک گیا ہے، چلو مٹی چاہتے منہ تے مارو تے دوئی چاہتے ہتھاں تے مارو تے تمہارا وضو ہو گیا، چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو. اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے، بہت عائشہ کہنے لگے واہ ابو بکر بھائی تیرے تو فعل کی کم بن گیا، تیری دھی دے تو فعل کی کم بن گیا. تو اسید بن حذیر پہلے ذرا زیادہ گرم ہوئے تھے، تو وہی ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی طفیل امت کو ملی ہیں. تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی. حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی سے محروم ہونا پڑا. میں قربان جاؤں اپنے رب پر، اپنے حبیب پر، اس ماں عائشہ پر. دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو. 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی ہو. واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری، سحری و نحری، سحری و، کہ میرے چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھی اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں دراز تھے، نیم دراز تھے، اور آپ کا سر مبارک ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، ٹھوڑی کے ساتھ یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور باقی یہاں.
اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا، ابدی آرام گاہ بنا۔ واحد اما عائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گاہ بنایا، اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پڑھتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، اور شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کائنات اللہ جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے، مسجد نبوی مٹ جائے گی، بیت اللہ مٹ جائے گا، مدینے کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے ایتھے کدی آبادی ہوئے گی، ایتھے لگتا ہے کدی آبادی ہوئے گی۔ یہ زبانوں پہ ہوگا۔ جب سارے نشان مٹ جائیں گے اس وقت بھی 70,000 فرشتہ آ کے درود و سلام صبح سے شام تک پڑھے گا اور شام سے صبح تک پڑھے گا۔ یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت ابی بکر، جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی، اور یہ واحد خاتون ہیں جب ان کے اوپر تہمت لگی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، حضرت مریم پہ تہمت لگی، بیٹے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی کہ میں گواہ ہوں۔ اللہ گواہ بن کے آئے تو اللہ نے کہا تیمم کرو بھائی، سارے خوش ہو گئے، سارے خوش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں، اب چلیں۔ تب آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو۔ اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا، وہ سارے کھبے سجے ویندے رہ گئے، ہار نیچے پڑا تھا۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا، تو آپ نے کہا لے بھی عائشہ ہے تیرا ہار بھی لب گیا۔ یہ دلداری ہے میرے نبی کی، یہ ہمیں سکھا۔ کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر اجاڑ دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ لیکن کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا، اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا، اور میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان۔ ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صرف ایک رشتے کو بیان کرنا کہ اے تن رب دا سچا حجرا، تے کھڑیا با